الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بالخصوص ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم دارالفتہ اہل سنت کے براہ راست سلسلے میں سوشل میڈیا پر حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، خاص موضوع لے کر تو حاضر نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے سوالات جو آپ کے ان باکس میں ہمارے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بالخصوص اس وقت دوران سلسلہ کمنٹس کے اندر جو آپ سوالات کرتے ہیں انہیں ہم شامل سلسلہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات زیادہ سے زیادہ دیے جا سکیں۔ چند باتوں کا خیال کرتے ہوئے آپ سوالات کیجیے۔ نمبر 1 یہ کہ سوال مختصر ڈالیے، سوال ایسا جو ہے وہ آپ پوچھیے جو کہ ایک عمومی جنرل سوال ہو، خاص بہت ہی زیادہ اپنے آپ سے متعلق اگر کوئی سوال ہے جس کی کئی صورتیں بنتی ہیں جو وضاحت طلب ہو سکتا ہے تو اس سوال کو یہاں پر کمنٹ کرنے کے بجائے اس کے لیے آپ ہم سے دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کیجیے یا بالمشافہ دارالفتہ میں ملاقات کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت کے اندر ہم آپ کا سوال جو ہے وہ جو یہاں کمنٹ میں کیا جائے گا اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ البتہ ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت بھی عام کرتے رہیے، اور اس سوشل میڈیا کے سلسلے کو آپ اپنے دیگر پیجز پر یا دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اور اصل ایکچول احکام شریعہ ریفرنسز کے ساتھ مستند ذرائع کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ دوسروں تک پہنچا سکیں۔ ورنہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ایسی بے سروپا جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب دین سے متعلق بات ہے تو اس کا اتھینٹک اور مستند ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ اگر کسی کو بیان کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلط بات بیان کر کر گناہ جاریہ کا ذریعہ نہ بن جائیں، تو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے اور اپنے لیے وہ کام کر کے پیچھے چھوڑ کے جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے اور گناہ جاریہ والی چیزوں سے بچیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ جی، اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ بچوں کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟ معصوم کا معنی کیا ہے؟ اگر اصطلاحی اعتبار سے بات کریں تو معصوم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے گناہ کا ہونا، صادر ہونا محال ہو، ناممکن ہو۔ اور اصل ایکچول معصوم کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ یہ معصوم ہیں کہ ان سے گناہ ہونا ناممکن ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں یا جنات ہیں یا دیگر اللہ عز و جل کی مخلوقات ہیں ان سے گناہ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یا اولیاء اعظام رحمہم اللہ المبین سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ فرماتا ہے، لیکن ان سے گناہ ہونا ناممکن نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس معنی میں بچوں کے لیے یہ معصوم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ معصوم کا معنی شریف یا بہت ہی جو ہے وہ سادہ سا بچہ ان معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی نے یہ نام رکھا یا پکارا تو اس پہ گناہ تو نہیں ہوگا، ہاں بچنا بہتر ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے بلکہ کوئی اور نام رکھیں، اور ناموں کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ نام رکھیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان یا انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک نام ہو، تو ان ناموں میں سے نام رکھیں۔ یہی بچیوں کا نام رکھنے جا رہے ہیں تو یونیک نام کے بجائے بزرگان دین کی برکتیں لیتا ہوا وہ نام رکھیں جو ان کی سیرت کے اندر ملتا ہے۔ صحابیات کے ناموں پر بچیوں کا نام رکھیں اور بچوں کا نام صحابہ کے ناموں پر رکھیں۔ جی، محمد قاسم قادری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں دونوں ہاتھوں سے کپڑے ٹھیک کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، نماز میں کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ جو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے وہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ تو اگر اتنی دیر تک دونوں ہاتھوں سے کپڑے یہ جو ہے وہ درست کرتا رہا کہ دور سے دیکھنے والا اسے نماز میں ہی جو ہے وہ شمار نہ کرے تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر عمل قلیل کیا یعنی مختصر کوئی عمل کیا، اگرچہ دونوں ہاتھ سے ہی کیا، اس کی حاجت تھی، تو ایسی صورت کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مطلقاً دونوں ہاتھ کا استعمال نماز کو فاسد نہیں کرتا، ہاں اتنی دیر یا ایسا کام دونوں ہاتھوں سے کیا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ بہرحال نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔
نماز میں اگر کھجانے کی ضرورت آئے یا کپڑا ضرورتاً درست کرنے کی جو ہے وہ حاجت پیش آئے تو ایک ہاتھ سے کام لیا جائے اور مختصر عمل کیا جائے. بلا ضرورت عمل قلیل بھی وہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے. تو نماز میں عمل قلیل بھی بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور فرمایا کہ جب کسی شخص کا دل جو ہے وہ اس میں خشوع ہوگا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوگا، اعضاء ادھر ادھر جو ہے وہ ہلے جلیں گے نہیں، کھجائیں گے نہیں. تو جب نماز ادا کریں تو اس بات کی طرف دھیان دیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور رب تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اب کیا منظر ہونا چاہیے، کتنا سکون ہونا چاہیے، کتنا دیگر تمام چیزوں سے ہماری توجہ ہٹ کر فقط اس وقت بارگاہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اس بات کا خاص خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں جائے گی. اور اگر بلا وجہ سجدے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ کپڑوں کو سمیٹا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو یہ بہرحال اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. اگرچہ وہ عمل کثیر کی صورت کو نہ پہنچے، لیکن بلا وجہ جب یوں کپڑوں کو موڑا جائے گا یا کپڑوں کے ساتھ کھیلا جائے گا تو اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. جی محمد یونس بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تجدید نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل، تجدید نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اصل تجدید نکاح کیا جا رہا ہو یا احتیاطی تجدید نکاح کیا جا رہا ہو، دونوں صورتوں میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور گواہ 2 مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں. اور گواہ کا باہر کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، اپنے رشتہ دار بھی گواہ بن سکتے ہیں. محمد حسان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں امامہ باندھا ہوتا ہے، اوپر سے ٹوپی دکھ رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ نماز تو ہو جائے گی، البتہ بہتر یہی ہے کہ ٹوپی چھپا کر ہی نماز ادا کی جائے. الطاف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر امام سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور سلام پھیر لیا تو اب کیا کریں؟ اب اگر سلام پھیرنے کے بعد امام نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے، وہ سجدہ سہو میں جا سکتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے، 2 سجدے کرے اور پھر اٹھ کر تحیات پڑھ کر دونوں جانب سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ امام کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے. اگر کوئی اپنی علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے اور سجدہ سہو کرنا تھا، دوسرا سلام پھیرا، اسے یاد آ گیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو دوبارہ چلا جائے اور دوبارہ جا کر جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے اور پھر سجدہ سہو سے اٹھ کر تحیات اور درود ابراہیمی وغیرہ مکمل کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. ہاں اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جو نماز کو فاسد کرنے والا ہے تو پھر بہرحال وہ نماز دہرانی ہوگی. اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ کیا دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے پڑھا جائے اور دوا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی جائے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. اس نیت سے پڑھیں، ضروری تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ نہیں جناب دوا سے پہلے نہ پڑھیے، بقیہ کھانے سے پہلے پڑھیے، یہ عجیب جو ہے وہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے. دوا سے پہلے تو اور زیادہ خاص اہتمام کے ساتھ پڑھیں تاکہ وہ دوا جو ہے وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ذکر کی برکت سے شفا دینے والی بن جائے. دراصل ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ لی جائے نا جس کھانے پر تو برکت ہوتی ہے، تو بیماری میں برکت نہ ہو جائے. بیماری میں تھوڑی دوا کے اندر برکت ہوگی نا، اور جب دوا برکت والی ہوگی تو وہ شفا دینے والی بن جائے گی. ناصر محمود بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ طلاق سے رجعی دی تھی اس کے بعد رجوع کرنے جب کریں تو اس وقت بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ مستحب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جب رجعت کے اندر، طلاق رجعی کے اندر رجوع کریں تو گواہوں کی موجودگی کے اندر بالقول یعنی زبانی الفاظ کے ساتھ رجوع کریں، لیکن اگر بغیر گواہوں کی بھی رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا بہرحال. محمد قاسم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح کی مہندی آتی ہے جو پلاسٹک نما جب اترتی ہے تو اس طرح اس پر ہوتا ہے، تو وہ جرم والی مہندی استعمال کر سکتے ہیں؟ جرم والی مہندی خواتین استعمال نہیں کر سکتی، کہ جرم والی مہندی کی وجہ سے جو اس کا جرم جم جاتا ہے جلد پر، وہ پانی جو ہے وہ پہنچنے سے رکاوٹ ہوتی ہے وضو اور غسل کے اندر، تو جرم والی مہندیاں استعمال نہ کی جائیں. شعیب انصاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کوئی یتیم لڑکا یا لڑکی ہو اور وہ بالغ ہو گئے تو ان کی شادی کی جو ذمہ داری ہے ان کی والدہ پر ہی ہے یا دیگر رشتہ دار بھی تعاون کریں ان کے ساتھ؟ لیکن جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر یتیم نہ رہے. یتیم وہ کہلاتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہو، باپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو وہ یتیم. جب بالغ ہو گئے تو یتیم نہ رہے. اب اس کی شادی کی ذمہ داریاں کس پر ہیں؟ تو نان نفقے کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے اندر ذمہ داریاں جو ولایت کے اعتبار سے آتی ہیں وہ باپ کے بعد دادا پر آتی ہیں. دادا حیات ہو، دادا حیات نہ ہو تو پھر وہ چچا پر آتی ہیں.
تو جہاں ماں کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ہے، ماں سے پہلے ذمہ داری جو ہے وہ چچا پر آئے گی، اور اگر دادا حیات ہے تو دادا پر آئے گی۔ تو جو افراد اس کے اولیاء بنیں گے، یعنی باپ کے خاندان سے جو اس کے ولی بنیں گے، باپ کے بعد دادا، اس کے بعد چچا، تو ان کے اوپر بہرحال بطور ولایت بہت ساری چیزیں لازم آتی ہیں۔ تو یوں خاندان میں ویسے بھی جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو لوگ ساتھ دیتے ہی ہیں، اور ساتھ دینا بھی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کل کو خدا نہ خواستہ اگر آپ کی اولاد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تو ضرور آپ کی بھی مدد کی جائے گی۔ کئی سوالات آ رہے ہیں، ہند سے بھی سوالات آ رہے ہیں۔ محمد عاطف اتاری بھائی ہیں ہند سے، پوچھ رہے ہیں کہ موبائل شریف جو ہے وہ موبائل قرآن جو ہے وہ موبائل کے اندر ہے، اب وہ استنجا خانے میں لے کر جانا موبائل میں جب قرآن کریم جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن آف ہے، اور اب موبائل اگر جیب کے اندر واش روم رکھ کر واش روم لے کر جا رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ محمد راحل رضا اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبر پر شجرہ شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مظفر حسین بھائی ہیں ہند سے، عورتوں کا نعت پاک پڑھنا کیسا ہے؟ عورتوں کو بھی نعت پاک پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، بس اس بات کا خیال کریں گی کہ ان کی نعت کی آواز جو ہے وہ غیر محرم مردوں تک نہ پہنچے۔ باقی اس کے علاوہ خواتین میں ہی پڑھ رہی ہیں تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، یا تنہائی میں پڑھ رہی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، یا محارم کی موجودگی میں پڑھ رہی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت کی ترنم والی آواز بھی عورت ہے، تو اس کا غیر محرم تک جو ہے وہ پہنچنا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ صحیح۔ سگے اتار ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کو طہارت جب بھی وضو وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کئی دیر لگا دیتے ہیں، انہیں شک رہتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں میرا یہ حصہ خشک ہے یا گیلا ہے، تو وہ لگے رہتے ہیں، تو اس سے کس طرح نجات حاصل کی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وسوسوں کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ واقعی یہ بیماری بہت جو ہے وہ تکلیف والی بیماری ہے، اور جن لوگوں کو ہو جاتی ہے تو بہت پریشان ہوتے ہیں۔ بعض لوگ پوری ٹنکیاں خالی کر دیتے ہیں لیکن ان کو وضو غسل پر اطمینان نہیں ہوتا۔ ان کے لیے دیکھیں سب سے پہلا تو حل یہی ہے کہ وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ امیر علیہ سنت کا رسالہ وسوسے کے بارے میں، وسوسے اور اس کا علاج، اس کا مطالعہ کریں اور اس میں دیے گئے علاج پر عمل کریں۔ اور بہرحال وضو اور غسل کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، مثال کے طور پہ 1 مرتبہ پورے چہرے پر پانی بہانا فرض اور 3 مرتبہ سنت ہے، تو یہ 3 مرتبہ یوں اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پہنچا دیں۔ اب اس کے بعد وسوسے آتے رہیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اپنا اگلا کام جو ہے وہ کریں۔ تو یوں وسوسوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ عامر معروف بھائی ہیں، انہوں نے سوال بھیجا لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ہندی میں یا بنگالی میں لکھ دیا، تو یہ انگلش یا اردو میں کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھ لیں گے۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ روزہ رکھنے کی منت مانی تھی، اب قضا روزے بھی مجھ پر باقی ہیں جن کی قضا میں نے کرنی ہے، تو اب کون سے میں نے رکھنے پہلے؟ دونوں ہی رکھے جائیں گے، منت کے بھی رکھے جائیں گے اور قضا بھی رکھے جائیں گے، دونوں ہی ان پر لازم ہے۔ اب اگر منت میں خاص کسی دن کی منت مانی کہ بھئی اس جمعرات کا روزہ رکھوں گی، اب وہ جمعرات آ گئی تو لازمی سی بات ہے منت کے اعتبار سے پہلے منت کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر مطلق ہے کہ 4 روزے رکھوں گی چاہے کبھی بھی جو ہے وہ رکھوں، تو اس میں پھر اختیار ہے، منت کے بھی پہلے رکھ سکتی ہیں اور قضا کے بھی پہلے رکھ سکتی ہیں۔ قاسم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مرد کے جو ناپاک کپڑے ہیں اس پہ نجاست وغیرہ لگ جائے تو کیا عورت اسے پاک کر سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت پاک کر سکتی ہے۔ آج کل جو پاک کرنے کا عمومی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ پانی بہانے والا ہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تو گھروں کے اندر عورتیں ہی جو ہے وہ مردوں کے بھی کپڑے دھوتی ہیں، تو اب وہ نچوڑنے کے بجائے عمومی طور پہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ پانی بہا کر اختیار، تو جاری پانی کے اندر کپڑے کو رکھا کہ غالب گمان ہو گیا کہ جو نجاست تھی وہ زائل ہو گئی، تو اس طرح اگر عورت نے بھی پاک کر لیا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ احتشام اعظم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ والدین زندہ ہیں، کیا ان کے سال ثواب کے لیے میں نوافل پڑھ سکتا ہوں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، زندہ افراد کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مدارف حسین ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غسل کے کیا فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا،
اور تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا. تو یہ 3 فرض ہیں غسل کے، ان کا پورا کرنا ضروری ہے. تو غسل فرض کے لیے ان 3 کی ادائیگی ضروری ہے. مزید تفصیل کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ غسل کا طریقہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں. عاطف اطاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ موبائل میں گانے بھی ہوتے ہیں کئیوں کے موبائل میں، کیا وہ موبائل مسجد میں لا سکتے ہیں؟ اولاً تو یہ پوچھیں کہ کیا گانے موبائل میں رکھ سکتے ہیں. موبائل گانے جب ہیں ہی جو ہے وہ حرام، تو انہیں نہ موبائل میں رکھ سکتے ہیں، نہ کمپیوٹر میں رکھ سکتے ہیں، نہ ویسے سن سکتے ہیں. تو بہرحال اس سے موبائل کو بھی پاک کریں اور اپنی دیگر جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کو بھی جو ہے وہ پاک کیا جائے اور توبہ بھی کی جائے. بہرحال اگر کسی کے اس طرح ہیں موجود تو وہ توبہ بھی کرے، انہیں ڈیلیٹ بھی کرے. لیکن اگر اس صورت حال کے اندر اگر وہ موبائل لے گیا مسجد کے اندر، تو موبائل مسجد میں لے جانا جو ہے وہ اس حالت میں منع نہیں. عبدالسمیع بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کا صحن اور برآمدے کا حکم ایک ہی ہے، اگر صحن میں نماز ہو رہی ہو تو برآمدے سے بغیر سترے سے گزر سکتا ہے کوئی؟ امام کے پیچھے جب نماز ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں امام کا سترہ ہی مقتدیوں کے لیے سترہ ہوتا ہے. تو اب وہ نمازی اندر سے ہوتے ہوئے برآمدے میں صحن میں سب جگہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں امام کا ہی سترہ ان تمام کو کافی ہے. ہاں، بلا وجہ نمازیوں کے مقتدیوں کے سامنے سے بھی بغیر سترے کے نہ گزرا جائے. ہاں، ضرورت ہے کہ وضو ٹوٹ گیا اب کسی کو گزرنا ہے تو بالکل گزر سکتا ہے. منیر ملک بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا عمرہ کرنے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے؟ عمرہ کرنے کے بعد حج فرض نہیں ہوتا. حج فرض ہونے کی اپنی علیحدہ شرائط ہیں کہ جب کسی شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اخراجات حج کے لیے کافی ہو، اور جتنے عرصے کے لیے حج پہ جا رہا ہے اتنے عرصے پیچھے اس کی جن افراد کا نان نفقہ اس پر لازم ہے، ان افراد کے نان نفقے کی کفایت کی مقدار جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کر جائے تو اس پر حج فرض ہوگا. تو اب اگر کسی نے عمرہ کیا اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا. وہ یہ جو ہے کہ عمرہ کیا تو حج بھی کرنا ہوگا، یہ ضروری بات نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر حج کے فارم جمع کیے جا رہے ہیں. تو تمام افراد سے میں یہاں پر یہ بھی التجا کروں گا کہ اپنی مالی حیثیت پر غور کیجیے. حج اسلام کا وہ رکن ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے کی وعید اتنی سخت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے. اندازہ لگائیے کس قدر سخت وعید ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو ایمان تو سب کچھ ہے. تو ایمان کی جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ حج کی بہرحال فرضیت اور اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے. تو فرض ہونے کے بعد حج ادا کیجیے. بعض لوگ گھر بنانے کی وجہ سے، بچوں کی شادیوں کی وجہ سے، گاڑی خریدنے کی وجہ سے، دیگر وجوہات کی بنا کے اوپر حج نہیں کر رہے ہوتے، پیسے حالانکہ ان کے پاس ہوتے ہیں، یا جناب اس وقت حج پہ جاؤں گا جب بیوی کے بھی پیسے ہو جائیں، یا جب والدہ کے پیسے ہو جائیں گے پھر جاؤں گا، یا پہلے والدہ کو کراؤں گا پھر میں کروں گا. یہ سارے اعذار اللہ عز و جل کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوں گے. آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ صاحب حیثیت اور استطاعت ہو گئے، تو آپ سب سے پہلے اپنے حج فرض کی ادائیگی کیجیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ مال و دولت دے تو والدین کو بھی کرائیے، بھائی بہنوں کو بھی کرائیے، زوجہ کو بھی کرائیے، اولاد کو بھی کرائیے. لیکن اپنے حج کو کسی اور کی وجہ سے نہ روکیے. اپنا حج بہرحال حج فرض جب ہو جائے تو اسے فوری طور پر ادا کیجیے. تو اس وقت ملک پاکستان کے اندر فارم جمع کیے جا رہے ہیں اپنی مالی حالت پر غور کرتے ہوئے. جنہوں نے حج نہیں کیا اور ان پر حج فرض ہو رہا ہے تو اسی سال کوشش کر کے حج پر جانے کی صورت بنائیے. نظام الدین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کسی مرحوم کے نام پر کرکٹ ٹورنامنٹ کروانا، اس پہ پیسے خرچ کرنا کیسا ہے؟ کسی مرحوم کے نام پہ کرائیں یا زندہ کے نام پر کرائیں، آپ خود ہی بتائیے کہ یہ کوئی اچھا کام ہے یا کوئی ثواب کا کام ہے. مرحوم کے لیے تو ویسے ہی ثواب کا کام کیا جاتا ہے کہ اس کو وہاں پر جو ہے وہ ثواب ملے، اس کو یہ چیزیں ثواب کے تحفہ جو ہے وہ ملے، اور اس کی اگر وہ گناہ گار ہے تو عذاب میں تخفیف ہو، نیک بندہ ہے تو درجات میں ترقی کا سبب بنے. تو چاہے زندہ ہو یا مرحوم ہو تو اس کے لیے اس طرح کے جو بسا اوقات گناہ والے کام کروائے جاتے ہیں، ان کے نام پر کروائے جاتے ہیں، تو اگر تو اس کے اندر جو جس کے نام پہ کروایا جا رہا ہے وہ خود بھی اس میں شامل ہے یا اس کی خوشی تھی یا اس نے وصیت کی، تو ایسی صورت میں وہ خود بھی گناہ گار ہوگا. اور اگر اس کی اپنی جو ہے وہ مرضی شامل نہیں تھی، کوئی دوسرا کرواتا ہے تو بہرحال کروانے والا گناہ گار ہوگا.
مدارف حسین ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ نماز جنازہ کے جو ہے وہ رکن ہیں، تکبیرات جو ہے وہ نماز جنازہ کا ارکان ہیں، تو ان تمام ارکان کا جو ہے وہ پورا ہونا ضروری ہے۔ آصف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بد مذہب کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ بد مذہب کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، بد مذہب کے ساتھ تو تعلقات جو ہے وہ قطع کرنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ دوستی یاری کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر کھائیں پئیں۔ کھانا پینا عموماً دوستوں یاروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو جب اس کے ساتھ دوستی کی اجازت ہی نہیں ہے، قطع تعلقی کا حکم ہے، تو پھر کیوں کر اس کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ محبوب بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ موبائل میں اسلامی فوٹو ہوتی ہیں، کیا انہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ گناہ تو نہیں ملے گا؟ جی ہاں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ جناب دینی مواد آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، بٹ ڈیلیٹ نہ کریں تو سنبھال کے کیا رکھیں، ڈیوائسز جو ہے وہ جمع کرتے رہیں، تو بہرحال ضرورتاً ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرفان حیدر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں رات کو نیند نہیں آتی، کیا بغیر سوئے تہجد پڑھ سکتا ہوں؟ بغیر سوئے تہجد نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے بعد کم از کم سونا، اگرچہ ایک آنکھ لگنے کے لیے ہی ہو کہ ایک مرتبہ آنکھ لگ جائے تو اس کے بعد ہی تہجد پڑھی جائے گی، ورنہ تہجد نہیں ہوگی۔ ہاں، صلاۃ اللیل کے نوافل کی نیت سے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ احتشام ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں مجھ سے۔ دیکھیں، نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز ہے جو اپنی تمام شرائط اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھی جائے، تو انشاءاللہ عزوجل وہ نماز ہمیں گناہوں سے روکنے والی نماز ہوگی۔ تو گناہوں سے رکیں بھی اور اپنی نماز پر بھی غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نماز میں ہی کمی ہے، شرائط میں کمی ہے، فرائض کے اندر کمی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان کمیوں کو دور کیا جائے، آداب اور کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ نماز گناہوں سے بھی روکے گی۔ اور اگر جب تک ایسا نہیں بھی ہو پاتا تب بھی بہرحال گناہوں سے خود رکنا بھی ضروری ہے، تو خود بھی حتی الامکان کوشش کریں، گناہوں کی وجہ سے نہ نماز چھوڑیں، نہ یہ ہو کہ جناب نماز پڑھ رہا ہوں اور گناہ سے میں رک نہیں پا رہا، یا نماز گناہوں سے روکے گی میں اپنے طور پر کوشش نہ کروں، تو ایسا نہ ہو۔ اپنے طور پر گناہوں سے رکنے کی بھی کوشش کرے اور نماز بھی کما حق آداب کے ساتھ شرائط کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کی صورت بنائے۔ امین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غیر محرم کون سے رشتہ دار ہیں؟ غیر محرم وہ رشتہ دار جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہوتا، محرم ہے اور دوسری طرف غیر محرم۔ محرم سے مراد وہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جائے، جیسے باپ ہے اس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اسی طریقے سے بہن ہے، بھائی ہیں، تو ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، وہ محرم ہے۔ اور جن سے نکاح حرام نہیں ہے یا حرام ہوتا ہے لیکن ٹیمپریری طور پر ہوتا ہے، عارضی طور پر نکاح حرام ہوتا ہے، تو وہ غیر محرم ہی شمار ہوتے ہیں، جیسے جیٹھ، دیور، تو ان سے نکاح، اسی طرح یوں ہی چچی، بھابھی، تو ان سے نکاح اگرچہ حرام ہوتا ہے لیکن ٹیمپریری عارضی طور پر حرام ہوتا ہے۔ جب وہ چچا کے نکاح سے جو ہے وہ چچی نکل گئی تو اب عدت گزارنے کے بعد جو ہے وہ بھتیجے کا نکاح اسی سے ہو ہی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دیور کے جو نکاح کا معاملہ، یعنی دیور اور بھابھی کا جو پردہ ہے تو بھابھی نامحرم ہے، یوں ہی بھابھی کے لیے دیور جو ہے وہ نامحرم ہے۔ تو ان باتوں کو سامنے رکھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ محرم، جیسے سسر ہے، سسر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے تو وہ محرم ہوتا ہے۔ زبیر امان بھائی ہیں، بول رہے ہیں کہ میرے پاس گولڈ ہے لیکن زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں ہیں، سیلری آتی ہے وہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے۔ تو گولڈ بھی تو مال ہے، گولڈ کے ذریعے سے ہی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ جو لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جناب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کیش ہونا ضروری ہے، اولاً تو یہ خود ہی کیش ہے، سونا چاندی سے بڑھ کر کوئی کیش ہی نہیں ہے، اصل مال ہی سونا چاندی ہے، اور یہ کیش تو جو ہے وہ سونا چاندی کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے۔ کرنسی کسی بھی ملک کی ہوتی ہے تو ملک کے اندر جتنا سونا چاندی پیچھے بینک میں ذخیرہ ہوتا ہے، جو ایک ملکی بینک ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ہی وہ کرنسی ایشو کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر کیش نہ ہو، کرنسی نہ ہو، تو سونا چاندی کی زکوٰۃ یا اور دیگر مال کی زکوٰۃ اس مال کے ذریعے سے بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور وقت آگے ادا کرنے کا تو پھر ادا کرنا بہرحال ضروری ہوگا۔ محمد راحل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بہترین مردے کے لیے اصال ثواب کون سا ہے؟ صدقہ جاریہ والے جو ہے وہ کام سب سے بہترین ہیں۔ ایصال ثواب کے اندر قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کریں، ان کو نماز پڑھ کر ایصال کریں، لیکن صدقہ جاریہ جیسے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کسی اگر مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دیا، تو
تو یہ صدقات جاریہ ہیں کہ اس کا مردے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لئیک انصاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرد کریم وغیرہ لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، کریم وغیرہ لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جنید ہیں عرب شریف سے، پوچھ رہے ہیں کہ مرد اس نیت سے سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے کہ سفر پہ جا رہا ہے، اگر زادرہ ختم ہو گیا تو یہ بیچ کر اتار لے گا ہاتھ سونے سے کی اور پھر انگوٹھی کی اجازت نہیں ہے، چاندی کی انگوٹھی کی مرد کو اجازت ہے، اور وہ چاندی کی انگوٹھی جو کہ ایک نگینے والی ہو اور وزن میں 4.5 ماشا سے کم ہو، اور یہ اسی لیے کہ وہ انگوٹھی بہرحال جو اتنے وزن کی ہوگی وہ اتنی مالیت کی ہوگی کہ وہ کم از کم جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پوری کر سکتا ہے۔ عرفان حیدر ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ناخن وغیرہ دکان میں یا جہاں روزی کے معاملات کرتا ہے بندہ ادھر کاٹ سکتا ہے؟ ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے، البتہ ناخن کاٹ کر پھینکے نہ جائیں بلکہ ناخنوں کو دفنا دیا جائے، دبا دیا جائے۔ اچھا، ایک سوال تھا ہمارا نماز جنازہ کے فرائض سے متعلق، تو نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، 4 بار اللہ اکبر کہنا، دوسرا قیام یعنی کھڑا ہونا، یہ 2 چیزیں ہیں۔ میں نے ایک بیان کر دیا تھا وہاں پر کہ تکبیرات، اور دوسرا قیام، یہ بھی نماز جنازہ کے ارکان میں ہے۔ باقی اس کے علاوہ شرائط بھی نماز جنازہ کی اپنی موجود ہے۔ ابو عبداللہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عمرہ کرنے گئے ہیں کہ دوران طواف اگر مکروہ وقت جب اس نے طواف ختم کیا تو نوافل پڑھنے تھے، تو اب مکروہ وقت تھا کہ اب مکروہ وقت ختم ہونے کا انتظار کریں؟ جی، مکروہ وقت ختم ہونے کا انتظار کریں اور اس کے بعد طواف کے نوافل ادا کریں۔ ایک سوال آیا، نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں، کیا پڑھیں؟ اولاً تو یاد کریں نماز جنازہ کی دعا، اور دعا یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ بنیت دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تنویر بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سفر میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نماز تو بہرحال ہر جگہ فرض ہے، اور 5 وقت کی نماز ہی ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، اپنے شہر میں ہو یا باہر ہو، ہر جگہ اس پر نماز تو فرض ہے۔ ہاں، اگر مسافت شرعی کے اوپر وہ جا کر نماز ادا کر رہا ہے تو پھر تخفیف ہے اس کو کہ وہ قصر نماز ادا کرے گا، ظہر، عصر اور عشاء، ان تینوں کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کرے گا، باقی سنت اور نوافل پوری ادا کرے گا۔ ہاں، اب سفر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ سفر چل رہا ہے، ٹرین کے اندر وہ سفر کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ سفر کر کے کسی مقام پر پہنچا اور وہ مقام اس کا وطن اصلی نہیں ہے، اور وہاں پر اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر رہائش کے باوجود بھی وہ مسافر ہی کہلاتا ہے۔ تو اب ایک تھا یوں سفر کا یوں کنٹینیو ہونا، اور ایک یہ ہے کہ کسی جگہ ٹھہرے ہونے کے باوجود اس کا مسافر ہونا، تو ان دونوں میں تھوڑا سا یوں فرق ہے کہ سفر کے اندر جو ہے وہ سنت یا نوافل وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ حالت قرار میں ہے، کسی جگہ ٹھہر گیا ہے، تو پھر اب جو ہے وہ سنن و نوافل بھی ساتھ ساتھ ادا کرے۔ نواز علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آج کل جو بیکاری بھیک وغیرہ مانگتے رہتے ہیں تو ان کو دینا کیسا ہے؟ بھکاریوں میں سے جو پیشہ ور بھکاری ہو تو پیشہ ور بھکاری کو بھیک نہ دی جائے، کہ پیشہ ور کا یوں پیشے کے طور پر مانگنا بھی حرام، اور اس کی یوں مدد کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ گویا کہ اس کے گناہ کے کام پر ہی تعاون کرنا ہے۔ ہاں، جو پیشہ ور نہ ہو، آپ کو غالب گمان یہ ہو کہ واقعی یہ محتاج ہے، تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ قاسم ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ دکان ہے ان کی، بولیں اگر سامان وغیرہ چوری ہو جانے کا خدشہ ہو تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ہوگا نا، ورنہ تو آپ کے پاس دکان کی جو ہے وہ شٹر بھی ہے، دروازے بھی ہیں، تالے بھی لگا سکتے ہیں، تو پھر جماعت کیوں چھوڑیں گے؟ آپ تالا لگائیں اور جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ صحیح۔ راہل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت عدت میں آسمان دیکھ سکتی ہے؟ جی ہاں، دیکھ سکتی ہے، آسمان دیکھنا منع نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنا منع ہے۔ صحیح۔ بلال اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کوئی دوران ڈیوٹی موبائل فون استعمال کر سکتا ہے؟ ضرورتاً جتنا عرف عام میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا موبائل کا استعمال اس کا جو مالک ہے یا آنر ہے اس کو بھی یہ بات بری نہ لگے تو اس میں تو حرج نہیں، جیسے کسی کے گھر کی کال آ گئی، مختصر سی کال 1 منٹ کی، تو اس میں حرج نہیں، لیکن اگر کوئی ہر وقت ہی موبائل میں لگا رہے کہ جو اصل کام اس کو دیا گیا اس کام سے وہ فارغ ہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کا استعمال جائز نہیں ہوگا، اور اس طرح کا ذاتی استعمال کر کے جو وقت پر ہی جا رہا ہے اس وقت کے اندر جب وہ
یوں ذاتی چیزوں میں اب اس وقت کو استعمال کرے گا تو بہرحال پھر اس کو اس وقت کی کٹوتی بھی کروانی ہوگی اور مالک سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ عرفان بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، وہ غیر مسلم ہے، میں ان کے ساتھ رہتا بھی ہوں، کھا بھی پی لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلم دوست ہے، غیر مسلم دوست نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ روم فیلو آپ کہہ لیں یا کلاس فیلو جو ہے وہ ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال دوست نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے محبت اور دیگر چیزوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا اپنے دینی عقائد، اساس اور نظریات ہیں اور اعمال ہیں، غیر مسلم ان تمام سے جو ہے وہ لاپرواہ ہے، تو لہٰذا یوں دوست نہ بنایا جائے۔ اور اگر مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ رہتا ہے تو بہرحال اسے بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا وہ ضروری ہوگا، کھانے پینے کے اندر، حلال و حرام کے اندر امتیاز کرتے ہوئے حلال معاملات کو جو ہے وہ اختیار کرنا، یوں ہی اور دیگر ناجائز چیزوں سے بچنا۔ اگر غیر مسلم اپنے معبودان باطل کی جو ہے وہ پوجا وغیرہ کرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ دور رہنا، یہ ساری چیزیں مسلمان پر لازم ہوگی۔ تو حتی الامکان تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ روم شیئر کیے جائیں۔ صحیح۔ امجد حسین ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت مسجد میں جا سکتی ہے؟ عورت ضرورتاً مسجد کے اندر جا سکتی ہے جبکہ حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ ہاں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے عورت کو مسجد میں جانا وہ منع ہے، عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ گھر پر ہی نماز وغیرہ ادا کریں۔ محمد امین ہیں پوچھ رہے ہیں کیا زندہ لوگوں کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، زندہ لوگوں کی ایصال ثواب کے لیے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ عدنان مرزا بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہنوں کا نقلی بالوں کی چٹیاں بنانا کیسا؟ نقلی بالوں کی چوٹیاں اگر کسی انسانی ہی بال کی ہے تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آرٹیفیشل پلاسٹک وغیرہ کے جو ہے وہ بال ہیں یا جانوروں کے بال ہیں اور وہ جانور جو ہے وہ خنزیر کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ جانور ہے تو ایسی صورت کے اندر جائز ہے۔ یاسر رضا ہیں پوچھ رہے ہیں کہ فرض نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو۔ اگر نفل کی بھی جماعت ہو رہی ہے جیسے صلاۃ التسبیح کی ہمارے ہاں جماعت ہوتی ہے، اس میں بھی امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے نماز جہری ہو یعنی بلند آواز سے اس میں قرات کی جا رہی ہو، چاہے سری ہو آہستہ آواز میں قرات کی جا رہی ہو، دونوں صورتوں میں امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہیں گے۔ طارق عزیز بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ خدا کہنا کیسا؟ خدا کہنا بالکل جائز ہے، اللہ تبارک و تعالی کو خدا کے نام سے پکارنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حافظ امین بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں چلتی گاڑی میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ لیکن چلتی گاڑی کے اندر وقت جاتا ہو تو نماز پڑھ لی جائے جس طرح ممکن ہو، لیکن بعد میں بہرحال اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ محبوب بھائی کا سوال ہے تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ تعزیہ بنانا جو صورتحال ہمارے ہاں مروجہ تعزیے کی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ امجد حسین ہے پوچھیں کیا عورت ٹی وی وغیرہ دیکھ سکتی ہے دوران عدت؟ جائز پروگرام دیکھ سکتی ہے، ناجائز پروگرام نہ عدت میں دیکھ سکتی ہے نہ عدت کے باہر دیکھ سکتی ہے۔ مدنی چینل دیکھنا چاہے اور مدنی چینل ہی جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ جائز ہے تو بالکل دیکھ سکتی ہے عدت کے دوران بھی۔ صحیح۔ گانوں کی طرز پہ نعت پڑھنا کیسا؟ نور علی بھائی کا سوال۔ گانوں کی طرز پہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے، بالکل ایک غیر مناسب سی بات ہے، خاص طور پہ وہ گانے جو کہ معروف ہیں لوگوں کو بھی پتہ ہے، تو اس میں پڑھیں گے تو لوگ جو ہے وہ اولاً تو جنہوں نے خود سن رکھے ہوں گے وہ بدگمان ہوں گے کہ بھئی نعت خواں کو یہ طرز کہاں سے آئی، کہ نعت خواں نے جو ہے وہ گانا سن کر جو ہے وہ طرز بنائی ہے، تو یہ اپنے آپ کو گویا کہ خود محل تہمت پر نعت خواں پیش کر رہا ہے، اور ویسے بھی عوام کے اندر بھی جو ہے وہ معیوب ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ امین ہیں پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے پیسے وغیرہ کھا جانا، دینا ہی نہیں واپسی اگر ان سے لیے تھے تو ایسا کرنا کیسا؟ غیر مسلموں کے مال کو بھی ان کو دھوکہ دے کر حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، دھوکہ دینے کی اسلام میں کافر کو بھی اجازت نہیں ہے، تو غیر مسلموں کا مال بھی یوں ہڑپ کر لینا، اس کو دھوکہ دینا یہ جائز نہیں ہے، اس کا مال اسی کو دیا۔ ہاں اگر اس کی رضامندی سے کوئی مال ملتا ہے تو وہ جائز ہے۔ وسیم عباسی بھائی ہیں عورت قبر یا مزار پہ جا سکتی ہے؟ عورت جو ہے وہ قبر یا مزارات یا قبرستان پر نہیں جا سکتی، عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کرے۔ کاشف بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ خیرات کرنے کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟
دیکھیں خیرات کرنے کے مختلف ایام افضل ہو سکتے ہیں. رمضان کے اندر خیرات بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے. یوں ہی عام دنوں کی بات کریں تو جمعہ جو ہے وہ فضیلتوں کا حامل ہے کہ دیگر ایام کے مقابلے میں اس میں کی جانے والی ایک نیکی وہ 70 گنا جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے. بلال بھائی ہیں، مسواک کرنا سنت ہے مرد کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے. نماز کے دوران آنے والے خیالات سے کس طرح بچا جائے؟ نماز میں توجہ اپنی رکھی جائے. نماز کے جو اذکار اوراد آپ پڑھ رہے ہیں اگر ان کی طرف توجہ ہوگی نا، آپ کو پتہ ہوگا آپ کیا مناجات کر رہے ہیں، رب سے آپ کیا عرض معروض جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ خیالات کی طرف توجہ نہیں جائے گی. تو نماز میں خشوع و خضوع لایا جائے، نماز کی طرف توجہ رکھی جائے. کوشش کر کے جو نماز میں پڑھے جانے والے اذکار ہیں ان کے ترجمے کو یاد کر لیا جائے. اب جب آپ پڑھیں گے نا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے عربی پڑھیں گے تو پھر وہ پڑھنے کے اندر ایک الگ ہی آپ کو ذوق اور شوق حاصل ہوگا، اور جب اس کی طرف توجہ ہوگی تو پھر باہر والے امور کی طرف توجہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. صدام بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے نوافل جو ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نوافل تو کوئی بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، البتہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آدھا ملے گا، اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا. عشاء کے نوافل سے متعلق بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی بیٹھ کر پڑھنا سنت ہے، تو اس سے متعلق عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے نوافل آخری 2 نوافل بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ تھا. دیگر امت میں سے اگر کوئی بھی بیٹھ کر بلا عذر پڑھے گا تو اسے ثواب آدھا ہوگا. تو کیوں آدھا ثواب لیں؟ جب ثواب لینا ہے تو انشاءاللہ پورا ثواب لیں گے، تاکہ ہم تو ثواب کے حریص ہیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا ہے، تو مال کمانے سے زیادہ ثواب کمانے کی حرص ہونی چاہیے. تو حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ نوافل بھی کھڑے ہو کر ہی ادا کریں. ندیم بھائی پوچھ رہے ہیں کہ الکوہل والے پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ الکوہل والا پرفیوم لگانا جائز ہے، البتہ بچنا بہتر ہے. راؤ میجر بھائی ہیں کہ لیڈیز نماز میں جوڑا بناتی ہیں، ایسا کرنا؟ عورت کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا جو مکروہ تحریمی ہے وہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے جائز ہے. نوید رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کا ساؤنڈ کرائے پہ دے سکتے ہیں تاکہ آمدنی ہو؟ نہیں، مسجد کا ساؤنڈ کرائے پہ نہیں دے سکتے. جو مسجد کا ساؤنڈ مسجد کے لیے آیا ہے تو مسجد میں ہی استعمال ہوگا، کرائے پہ بھی نہیں دے سکتے. بغیر کرائے کے ویسے بھی کسی اور کو استعمال کے لیے نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ دوسری مسجد کو بھی نہیں دے سکتے. یزدہ نام رکھنا کیسا ہے؟ اقبال احمد. یزدہ نام جو ہے وہ نہ رکھا جائے. امین دیا ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں اگر کہہ دیں تو ہو جاتی ہیں 3 یا ایک ہی ہوتی ہیں؟ اگر مدخولہ بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں تو بالکل تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. جمیل احمد ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تقدیر اور قسمت میں کیا فرق ہے؟ تقدیر کے لیے ہی قسمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مترادف الفاظ کے طور پر ہی قسمت کا استعمال ہوتا ہے. جنید مغل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا مدرسے کی دکان پگڑی پہ لے سکتے ہیں؟ پگڑی کے اوپر دکان چاہے مدرسے کی ہو یا کسی کی بھی ہو، پگڑی کے اوپر لینا دینا جائز نہیں ہے. محمد علی جوکھیوں ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ انشورنس اور تکافل لے سکتے ہیں؟ انشورنس بہرحال ناجائز اور حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور تکافل میں بھی فی الحال جو صورتحال سامنے ہے اس کے مطابق اس میں بھی شمولیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بلال اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بد مذہب کی کیا دنیاوی معاملات میں خیر خواہی کی جا سکتی ہے؟ بد مذہب کی خیر خواہی یہی کی جائے کہ اس کو اصل مذہب کی طرف بلایا جائے اور اس کو دعوت دی جائے. یہ خیر خواہی اس کے ساتھ کی جائے کہ اس کو اہل سنت کے عقائد و نظریات بیان کر کے اصل اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے روشناس کرایا جائے. ہاشم جاوید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر عشاء سے پہلے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت نہیں پڑھی تو بعد میں اس کی جگہ 4 نفل پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی سنتیں اگر چھوٹ گئیں پہلے والی تو وہ بعد میں تو نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں ویسے نوافل پڑھنے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ عشاء کی سنتوں کے قائم مقام نہیں ہوں گے. قمر الحسن رضا بھائی آپ سے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، انہیں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں. استخارہ تو مجھے خود کرنا نہیں آتا، تو استخارہ کے لیے تو مجلس روحانی علاج سے رابطہ کیجیے اور ان سے استخارہ کروائیے.
عباسی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے اسپیکر پر گمشدگی اور وفات کا اعلان کروانا کیسا ہے؟ اس سے جو ہے وہ حتی الامکان کوشش یہی کی جائے کہ مسجد کے اسپیکر سے جو ہے وہ بچا جائے. اب عموماً ہمارے مساجد میں صورتحال یہ کہ یہ اعلانات بھی مسجد کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عین مسجد میں تو اذان دینے سے بھی منع کیا گیا چاہیے جائے کہ یہ اعلانات کیے جائیں. تو جہاں پر اجازت ہوگی بھی تو وہاں پر عین مسجد سے باہر نکل کر خارج مسجد کے اندر یہ ان اعلانات کی کوئی صورت بن سکتی ہے. محمد احمد بھائی ہیں پرائز بونڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پرائز بانڈ جائز ہے اور اس پر ملنے والا انعام بھی حلال ہے. عمومی طور پر جو ہمارے یہاں ملک پاکستان میں پرائز بانڈ نافذ ہیں یا رائج ہیں، البتہ پاکستان میں نیا ایک پرائز بانڈ جو ہے وہ پریمیم پرائز بانڈ کے نام سے 40,000 کا ایشو ہوا ہے. یہ بہرحال ناجائز پرائز بانڈ ہے. اس کے علاوہ بقیہ پاکستان میں رائج پرائز بانڈ وہ جائز ہیں، لیکن یہ پاکستان سے متعلق ہیں. دیگر ملکوں میں اگر کچھ اور کنڈیشن ہے، کچھ اور پوزیشن ہے پرائز بانڈز کی، تو وہ صورتحال سامنے آنے پر ہی جواب دیا جا سکتا ہے. امجد حسین بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں عورت عدت میں ہو تو سرما اور تیل وغیرہ لگا سکتی ہے؟ عورت کو عدت کے اندر زینت اختیار کرنا منع ہے تو نہیں لگا سکتی. کئی سوال آ گئے کہ پگڑی کیا چیز ہوتی ہے، آپ نے پگڑی کا کہا. یہ تو جو سوال جنہوں نے کیا انہیں چاہیے کہ پگڑی بتائیں. پگڑی کا سسٹم اور نظام یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مخصوص جو ہے وہ بھاری رقم لے کر کسی کو کوئی چیز کرائے پر دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چیز ہے، ایک دکان ہے، اس کی مارکیٹ کا کرایہ 10,000 روپے ہے اور اس کا ایڈوانس جو ہے وہ 50,000 روپے ہے. اب کسی سے جب یہ پگڑی پر دی جاتی ہے تو یوں کیا جاتا ہے کہ بھئی 5 لاکھ روپے پگڑی لے کر اس کو 100 روپے یا 1,000 روپے کرائے پر وہ دے دی گئی کرائے کے اوپر. لیکن اب جس کو کرائے پر دیے اس سے آپ خالی دکان نہیں کروا سکتے. آپ اس سے ہر مہینہ کرایہ تو لے سکتے ہیں اپنا 1,000 جو آپ نے طے کیا یا 100 روپے طے کیا ہے، خالی اس سے نہیں کروا سکتے کبھی بھی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اسی کا جو ہے وہ گویا کہ حق ہو گیا. اب خالی کس طرح ہوگی؟ اگر اس نے خالی کرنی ہے تو وہ آگے کسی اور کو کرائے پر دے گا، اس طرح کہ وہ اس سے 5-6 لاکھ روپے پگڑی لے گا اور اسے کرائے پر دے گا اور وہ چلا جائے گا. اور پھر جو اصل آنر ہے اس کے پاس کرایہ دار کا نام چینج ہو جاتا ہے. اسے رسید پلٹوائی کہتے ہیں. یہاں پر رسید پلٹوانے کے بھی پیسے اصل مالک جو ہے وہ لیتا ہے. تو یہ پورا جو ہے وہ نظام پگڑی کا جو ہے وہ رائج ہے. قدیم نظام جو ہے وہ یہ پگڑی کا تھا. اب تو پگڑی تقریباً جگہوں پر ختم ہی ہوتی جا رہی ہے. شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ شرعاً جواز نہیں ہے. علی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں قسطوں پر چیزیں لینا کیسا ہے؟ قسطوں کے اوپر چیزیں اگر جائز طریقے سے لیں تو جائز ہے، لیکن عموماً ہمارے ہاں قسطوں پہ جو چیزیں لی جاتی ہیں ان میں ناجائز شرطیں ہوتی ہیں کہ قسط لیٹ ہونے پہ جرمانہ لگے گا یا وہ چیز ضبط کر لی جائے گی. گاڑی وغیرہ کی قسطوں پر گاڑیاں ہوں تو ان میں انشورنس وغیرہ بھی شرط ہوتی ہے. تو ان ناجائز شرطوں کی بنا پر قسطوں پر گاڑی لینا جائز نہیں. اویس بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ زبان میں لکنت ہو تو تبلیغ دین کا کام کیا جا سکتا ہے؟ تبلیغ دین کا کام کیا تو جا سکتا ہے، جس حد تک ممکن ہو سکتا کیا جائے. کسی سے اگر زبان کے ذریعے جو ہے وہ تبلیغ دین کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ تحریر کے ذریعے بھی تبلیغ دین کر سکتا ہے. سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہی ہے. دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر لکھ کر تبلیغ دین کرتا ہے. تو آپ یوں بھی تبلیغ دین کر سکتے ہیں، ٹائپ کر کے کسی کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے دیں، کسی کو آپ اجتماع میں آنے کی دعوت دے دیں، سوشل میڈیا کا سلسلہ دارالفتہ کا شیئر کر کے آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے دیں. تو یہ ساری چیزیں تبلیغ دین کی ہیں. تو جو زبان سے نہ کر سکیں وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے تحریر کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں. ایک اسلامی بھائی ہیں عرب شریف سے پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز گھر پڑھ سکتے ہیں کہ ابھی مسجد میں نماز نہیں ہوئی ہے؟ فجر کی جماعت جس پر واجب ہے وہ تو باجماعت ہی نماز ادا کرے گا. ہاں جس پر باجماعت نماز واجب نہیں ہے کسی عذر کی بنا پر، تو وہ مسجد میں جماعت ہونے سے قبل بھی گھر میں اپنی نماز ادا کر سکتا ہے. تنویر بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو فقہ حنفی میں نہیں ٹوٹتا، البتہ بعض دیگر فقہ کے اندر ٹوٹ جاتا ہے. تو فقہ حنفی میں مستحب یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لیا جائے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں. ابو عبداللہ ہیں پوچھ رہے ہیں اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے اور 2 دفعہ اس کے پاس صلح کے لیے بھی گئے لیکن وہ سلام وغیرہ نہیں کرتا ہے تو اب الزام کس پہ ہے؟ ہاں تو اب واقعی اگر ان کی جانب سے جو ہے وہ کوشش کی جاتی رہے تو پھر ان پر الزام نہیں ہوگا. لیکن بہرحال 2 مرتبہ گئے اور وہ نہیں بھی ہوا تو اپنی کوششوں سے نہ رکیں، اپنی کوششیں جاری رکھیں. انشاءاللہ آپ کو ان کوششوں پر ثواب ملتا رہے گا جبکہ جائز صلح کی طرف جا رہے ہیں.
آصف علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کالا خضاب لگانا کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے، نہ داڑھی میں، نہ سر کے بالوں میں، نہ مرد کے لیے نہ ہی عورت کے لیے۔ ایسا ڈارک براؤن جو کہ دور سے دیکھنے میں کالا نظر آئے وہ بھی منع ہے۔ فرحان امجد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں بدعت اور شرک سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ شرک سے تو مسلمان الحمدللہ محفوظ ہی ہوتا ہے، مسلمان کہاں شرک کرتا ہے۔ اور جہاں تک بدعت ہے تو اگر بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے، تو اس سے بالکل بچا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آگاہی حاصل کی جائے گی، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے تو اس سے متعلق رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ ہر نیا کام جو بھی ہو تو اسے اگر یہ بدعت سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کیسا بچا جائے، تو یہاں پر کانسیپٹ کے اندر ہی جو ہے وہ فرق ہے۔ پہلے کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے کہ بدعت کے ہر نئے کام کو کہتے ہیں، پھر جو نیا کام ہوتا ہے وہ جائز بھی ہوتا ہے، ناجائز بھی ہوتا ہے۔ تو اب اگر جائز کام ہے تو اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے۔ بریانی کو دیکھ لیجئے، قورمے کو دیکھ لیجئے آپ، یا آپ اپنی جو ہے سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، یہ بدعتیں ہی ہیں، نئی پیدا شدہ چیزیں ہی ہیں، لیکن اب ان کا استعمال اگر آپ جائز کر رہے ہیں تو یہ اچھی جو ہے وہ چیز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا آپ ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو اس استعمال کی وجہ سے ناجائز صورت بن جائے گی۔ تو ہر نیا کام جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، جو کام شریعت مطہرہ کی جانب سے اجازت یافتہ ہوگا، شریعت مطہرہ کے اصولوں سے نہیں ٹکراتا ہوگا، مقاصد شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، وہ جائز ہوگا۔ اور جو اس طرح کا نیا کام دنیا میں آئے اور وہ مقاصد شرع کے خلاف ہو تو بہرحال پھر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی۔ محمد احسن بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قصر نماز کن کن میں کی جائے گی؟ ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرضوں میں آپ 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کریں گے۔ باقی فجر کی 2 ہی ہوتی ہیں وہ 2 ہی پڑھیں گے، مغرب کی 3 ہوتی ہیں تو وہ 1.5 نہیں پڑھی جائیں گی، وہ 3 ہی پڑھی جائیں گی۔ نور بھٹی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ جائز ہے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ جائز نہیں ہے۔ طارق عزیز بھائی ہیں کہ بے وضو مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بے وضو مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، البتہ اگر کسی پر غسل فرض ہو تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محمد احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں جماعت کم از کم کتنے لوگوں کے درمیان ہو جاتی ہے؟ جماعت 2 افراد کے درمیان بھی ہو جاتی ہے، ایک امام اور ایک مقتدی۔ تو کم از کم امام اور امام کے علاوہ ایک اور شخص ہو تو جماعت ہو جائے گی۔ ہاں اگر ایک ہی شخص ہو تو وہ امام کی دائیں جانب امام کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا قدم جو ہے وہ اس کا پنجہ امام کے پنجے سے پیچھے ہو۔ صحیح۔ محمد واحج شریف قادری تاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی دوران نماز سورہ فاتحہ کی جگہ التحیات پڑھنا شروع کر دے تو نماز ہوگی؟ اگر ثنا کے بعد التحیات پڑھی تو ایسی صورت کے اندر نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، جبکہ وہ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اگر سورہ فاتحہ ہی پڑھنا بھول جاتا ہے تو پھر بہرحال اگر بھول کر ایسا ہوا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور جان بوجھ کر ایسا ہوا تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی۔ ایک سوال ہے، عورت خوشبو لگا سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت خوشبو لگا سکتی ہے، بلکہ اپنے شوہر کے لیے عورت کا خوشبو لگانا جو ہے وہ یہ محمود ہے اور لگائے گی وہ۔ البتہ عورت ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس کی خوشبو غیر محرم مردوں تک پہنچے، اسی لیے کہا گیا کہ مردوں کی خوشبو وہ ہو جس میں رنگ نہ ہو، خوشبو ہو، جبکہ عورتوں کی خوشبو وہ ہو کہ جو رنگت والی ہو، مہکنے والی، اس کے اندر ایسی خوشبو نہ ہو کہ وہ غیر محرم مردوں تک پہنچے۔ شہیر عباسی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عقیقے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عقیقہ شکران نعمت کے طور پر کیا جاتا ہے اور مستحب ہے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری کا عقیقہ کیا جانا چاہیے، لیکن کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لڑکے کے لیے 1 بکرے کا بھی کیا جا سکتا ہے، بکرے کی جگہ بکری کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور عقیقے کے لیے ذبح ہونا ہی جانور کا ضروری ہے، فقط پیسے کسی نیک کام میں خرچ کر دینے سے عقیقہ نہیں ہوگا۔ محمد قمر الحسن ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا لڑکی کا نام بھی محمد سے شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں، لڑکی کا نام محمد سے نہیں، محمد نام ہی جو ہے وہ مرد کا نام ہے، تو وہ بچوں کا یا مرد کا ہی رکھا جائے گا، لڑکیوں کے نام میں محمد نہیں آتا۔ اویس خان پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا لی، پوری نہیں کی تو کفارہ کیا ہوگا؟ قسم کا کفارہ جو ہے وہ لازم ہوگا، جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ یعنی آئندہ کے اگر کسی کام پر کھائے کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اور پھر وہ کام نہیں کیا تو اب کفارہ لازم آئے گا، جو کہ 10 مسکینوں کو
2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا 2 وقت یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے. اور اگر کوئی مالی اعتبار سے ان دونوں چیزوں پر قادر نہ ہو تو پھر 3 روزے مسلسل بطور کفارہ اسے رکھنے ہوں گے. امجد حسین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت لوہے کی جولری وغیرہ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ عورت جو ہے وہ آرٹیفیشل زیورات پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے، اگرچہ بچنا بہتر ہے. طارق عاشق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں عقیقے کی نیت کیسے کریں گے؟ عقیقے کی نیت جو ہے وہ یہ کہ بس عقیقہ کر رہا ہوں، اللہ عز و جل نے جو نعمت اولاد دی ہے اس کے شکر کے طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے طور کے اوپر عقیقہ کر رہا ہوں. اسلامی بہن ہے، پوچھ رہی ہیں اگر کسی پر قربانی فرض ہو اور کسی مجبوری کے تحت نہ کر سکا ہو تو اب کیا کرے؟ قربانی اگر واجب تھی اور نہیں کی تو اب اس کے اوپر کم از کم 1 بکرے کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے، اور وہ صدقہ شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو ہی کیا جائے گا. زندہ جو بھی بکرے کی قیمت تھی وہ صدقہ کی جائے گی. سید شایان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ لیڈیز ٹیلر کا کام کرنا کیسا؟ جو عموماً صورتحال ہے کہ لیڈیز ٹیلر جو ہے وہ عورتوں کے جو ہے وہ بدن کو بھی جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے، تو وہ کام کرنا تو ہرگز جائز نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ ایسا نہ کرتا ہو، ناپ جو ہے وہ کوئی عورت لیتی ہو یا وہ عورتوں کے جسم سے ناپ نہیں لیتا، ان کے فقط جو ہے وہ لباس سے ناپ لیتا ہے، تو پھر کیا جا سکتا ہے. لیکن عموماً جو صورتحال ہے بہرحال اس پیشے کی وہ ناگفتہ بے ہی ہے اور ناجائز والی صورتحال ہی ہے. محمد عمار موسیٰ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، قرآن و حدیث سے ثابت کریں. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، قرات فرض ہے اور سورہ فاتحہ واجب ہے، اور یہ بھی منفرد کے لیے. اور امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں تو امام کی ہی قرات جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے. اب دلائل کی اگر آپ بات کریں تو اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو دارالفتہ اہل سنت کے میل ایڈریس پر رابطہ کر کے تحریری فتاوی حاصل کرنے ہوں گے. عمران بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی اور ظہر کا وقت آ گیا اور جماعت بھی شروع ہو گئی ہے، اب ظہر پہلے پڑھوں یا فجر؟ اگر صاحب ترتیب ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں جو ہے وہ قضا نہیں ہیں تو ایسی صورت میں یہ جماعت میں شامل نہ ہوں بلکہ پہلے اپنی نماز فجر ادا کریں پھر جماعت میں شامل. اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہیں تو جماعت میں شامل ہو جائیں، پہلے جماعت پڑھ لیں اور جماعت کے ساتھ ظہر ادا کر لیں اور پھر بعد میں نماز فجر ادا کریں. عقیل خان کا سوال تھا کہ اکیلے میں نماز پڑھتے ہوئے کیا قرات، تسبیحات، تکبیرات اونچی آواز میں پڑھ سکتے ہیں؟ جہری جو ہے وہ قراءت ہے، جہری نمازیں ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو اس کے اندر قراءت تو آپ آواز بلند کر سکتے ہیں. البتہ تسبیحات وغیرہ آہستہ کہنا سنت ہے تو انہیں آہستہ ہی پڑھا جائے گا. انہیں بلند آواز سے پڑھیں گے تو خلاف سنت ہوگا. اور جو سری نمازیں ہیں جیسے ظہر اور عصر تو ان میں قراءت بھی آہستہ کی جائے گی. البتہ اگر کسی نے بھول کر بآواز بلند ان میں قراءت کر لی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، لیکن حکم یہی ہے کہ منفرد بھی سری نمازوں میں آہستہ ہی تلاوت کرے. عرفان بھائی کا سوال ہے کہ ولی کی قبر پر جا کے دعا کرنا کیسا؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نیک لوگوں کے قرب کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بالکل دعا کی جا سکتی ہے اولیاء اللہ کرام کے مزارات پر جا کر. اویس بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا اسکول وین کا کام ہے جس کی وجہ سے جماعت نکل جاتی ہے ان کی. یہ تو ان کو اہتمام جو ہے وہ کرنا ہوگا. ایسا کام کہ جس کی وجہ سے جماعت میں جو ہے وہ حرج واقع ہو اس کی تو اجازت نہیں ہوگی. تو اب اس کی کوئی ایسی صورت جو ہے وہ بنائی جائے کہ وہاں پر جو ہے وہ ادا کر سکے. ہاں اگر راستے میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں اور جماعت کا وقت ہے اور اب یہ جماعت نہیں پڑھتے، جب جماعت ان پر واجب ہو رہی ہے تو گناہگار ہوں گے. ہاں اگر جماعت واجب ہی نہیں ہو رہی، مثال کے طور پر اذانیں شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ نکل گئے سفر پہ، راستے میں ہیں اور اب یہ سفر ہی کر رہے ہیں، تو اب بہرحال یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ جگہ جگہ روک کر جو ہے وہ نماز ادا کریں. بہرحال یہ جو ان کا صورتحال ہے یہ ویسے بھی قابل غور ہے. یہ اکثر وین ڈرائیورز کا، اسکول وین ڈرائیورز کا معاملہ ہے. تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پہ رابطہ کر لیں تو اس کے اوپر مزید ہم غور کر کے عرض کر سکیں. سید حسین اجمیر شریف سے ہیں، قبر کو پکا کرنا کیسا؟ قبر کو اندر سے پکا کرنا منع ہے، اوپر سے پکا کیا جا سکتا ہے. البتہ زیب و زینت والی صورت عام قبروں کی اختیار نہ کی جائے.
کیا عقیقے میں 2 یا 3 بچوں کا گائے ایک ذبح کر کر ایک ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ گائے میں جو ہے وہ لڑکا ہے تو اس کے 2 حصے ڈال دیں، لڑکی ہے تو اس کا 1 حصہ ڈال دیں۔ صحیح۔ پارلر کا کام کرنا کیسا لڑکی کا؟ عورتوں کا پارلر کے کام میں بہت سارے ناجائز کام ہیں، جیسے تھریڈنگ بالوں کی، یعنی آئی بروز کی تھریڈنگ کروانا، تو یہ ناجائز ہے۔ یوں ہی عورتوں کے بال کندھوں سے اوپر کاٹنا، یہ ناجائز ہے۔ یوں ہی ویکسنگ اگر ناف سے لے کے گھٹنوں تک کے حصے کی ہے تو وہ ناجائز ہے۔ تو ان ناجائز کاموں پر ہی عموماً پارلر کا کام مشتمل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اجازت نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی ان ناجائز کاموں سے بچتے ہوئے فقط جائز میک اپ ہی کرتی ہے تو جائز ہے۔ اسلامی بہن ہے پوچھ رہی ہیں کہ زکوٰۃ سے متعلق کون سی کتاب پڑھی جائے؟ فتاوی اہل سنت کتاب الزکوٰۃ دارالفتہ اہل سنت کی جانب سے شائع شدہ ہے، مکتبۃ المدینہ نے پبلش کیا ہے، ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ حاشر جاوید بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں وظیفہ بن وضو پڑھ سکتے ہیں؟ وظیفہ بغیر وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ باوضو پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عبداللہ بھائی کا سوال ہے کیا بیٹے کا نام عبد القادر رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، عبد القادر نام رکھ سکتے ہیں۔ یو کے سے سوال ہے کیا شوہر بیوی کا موبائل چیک کر سکتا ہے؟ اولاً تو یوں بیوی کا موبائل شک و شبے کی بنیاد کے اوپر چیک کرنا ہی جو ہے وہ نہیں چاہیے، تو اس چیز کے اندر بچنا ہی بہتر ہے۔ ہاں، اگر اصلاح اور تربیت مقصود ہے، اس اعتبار سے اگر چیک کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کا چیک کر سکتے ہیں، لیکن شکوک و شبہات کی بنیاد پر بیوی کا ہر میسج کو جو ہے وہ چیک کرنا، یہ چیزیں آپس میں درار پیدا کر دیتی ہیں رشتے کے اندر، اور آپس میں جدائیاں ان وجوہات کی بنا پر ہو جاتی ہیں۔ تو اعتماد بھی کیا جائے، ہاں اصلاح اور تربیت کا اہتمام بھی بہرحال ضروری ہے۔ جمعے کی قضا کیسے کی جائے؟ جمعہ اگر فوت ہو گیا تو اب اگر کسی اور جگہ جمعہ مل سکتا ہے اسی دن تو وہاں جا کر ادا کریں، اور پھر مکمل ہی اگر قضا ہو گیا، وقت ہی نکل گیا، یا جو ہے وہ کسی اور جگہ جمعہ نہیں ملا اگرچہ وقت ہے، تو پھر نماز ظہر کے ذریعے سے ہی اس کی قضا ہوگی۔ نجم الہدا بھائی کا سوال ہے کہ بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا۔ بدعقیدہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ امام تو آپ کا پیشوا ہوتا ہے۔ جو بدعقیدہ ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ آپ اسے اپنا پیشوا بنائیں گے، رہنما بنائیں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں؟ تو امام جو ہے وہ صالح، متقی، صحیح عقیدہ مسلمان کو ہی بنایا جائے کہ جس میں اعلانیہ فسق سے متعلق کوئی بھی چیز نہ ہو۔ تو جب اعلانیہ فسق والے کو نہیں بنایا جا رہا تو جس میں اعتقادی فسق ہے، عقیدے کے اعتبار سے برائی ہے، تو اسے کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اویس بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں جاوید اور مہروز نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں۔ کافی سوالات رہ بھی گئے اور کئی کے ایسے ہیں کئی بار ہمیں سوالات ملے ہیں، جی۔ تو وہ اگر یہ لائیو سلسلہ دوبارہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو جوابات مل جائیں گے۔ ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا تقریباً۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔